السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابلیون کے قریب ہی ایسی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھی جسے فتح کہتے تھے۔ اس میں سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ کچھ دور ایسی ایک اور عبادت گاہ تھی جسے سرابیوم کہتے تھے۔ اس میں ایک گائے کے بچھڑے کا بت تھا جو ابھی تک سیاہ و سالم کھڑا تھا۔ اس کا نام ایبس تھا۔ اس عبادت گاہ کے عقب میں بہت سے قبریں تھیں۔ مجاہدین کو بتایا گیا کہ یہ ان بچھڑوں کی قبریں ہیں جن کی عبادت کی جاتی تھی اور پھر انہیں قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب عیسائیت کی پیروکار حملہ آور مصر میں داخل ہوئے اور اپنی حکومت قائم کر لی تو انہوں نے ان عبادت گاہوں کو بند کر دیا، لیکن چوری چھپے یہ عبادت جاری رہی۔ یہ سعادت بھی اللہ نے مسلمانوں کے حصے میں لکھی کہ باطل کی عبادت ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اس کی جگہ وہ دین حق لائے جسے تا قیامت زندہ و پائندہ رہنا ہے۔ بابلیون میں مسلمانوں نے نظم و نسق، شہری انتظامات اور امن و امان بحال کر دیے تھے۔ بغاوت کے کوئی آثار نہیں رہے تھے، بلکہ قبطی عیسائی عملاً اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے عیسائی واپس آ گئے تھے جو مسلمانوں کی یلغار کے دوران گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں سے تو وہ بلا وجہ ڈرتے رہے ہیں، امن و امان تو مسلمان ہی لائے ہیں، اور ایک ادنا شہری کو بھی انہوں نے اس کا وقار اور اس کے حقوق دے دیے ہیں۔ ایک روز ایک ضعیف العمر آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا سپہ سالار عمرو بن عاص سے ملنے آیا۔ عمرو بن عاص نے حکم دے رکھا تھا کہ ان سے ملنے کوئی کتنا ہی معمولی اور ادنا آدمی کیوں نہ آئے، اسے ٹالا نہیں اور ان سے ملوا دینا ضروری سمجھا جائے۔ اگر سپہ سالار وہاں موجود نہ ہو تو اس کی بات سن لی جائے، اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ فوراً کیا جائے۔ اس ضعیف العمر آدمی سے سپہ سالار کے ایک محافظ نے پوچھا وہ سپہ سالار سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمسن پوتی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے پوتی کی عمر 15-16 سال بتائی۔ محافظ نے فوراً سپہ سالار کو اطلاع دی اور عمرو بن عاص نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس لرزتے کانپتے بوڑھے نے بتایا کہ اس کی پوتی اس وقت سے لاپتہ ہوئی ہے جب رومی فوج اور کچھ شہری یہاں سے نکل رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی فوجی یا شہری اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس وقت تک اس کی پوتی گھر میں محفوظ تھی۔ میں خوشامد کی بات نہیں کر رہا سپہ سالار، بوڑھے نے کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان پر شک نہیں کہ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا ہوگا۔ تم لوگوں نے ہماری عزتیں محفوظ کر دی ہے، اس کے باوجود میں نے اپنی پوتی کو گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ معمولی شکل و صورت کی ہوتی تو پھر مجھے کوئی ڈر نہ ہوتا۔ خطرہ یہ نظر آتا رہتا کہ بچی بہت خوبصورت ہے اور جسے بہت اچھی لگی وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ میں تمہارے لشکریوں سے ڈرتا رہا ہوں، لیکن 1 مہینہ ہوا، مجھے تسلی ہو گئی کہ مسلمانوں سے ڈرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بچی کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ کل ہی وہ باہر نکلی، پھر واپس نہیں آئی۔ بوڑھا اس سے آگے بول نہ سکا۔ اس کے آنسو تو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی ہچکیاں نکلنے لگی اور وہ چپ ہو گیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اسے بڑی شفقت سے کہا کہ اس کی پوتی کو تلاش کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ مل جائے گی، پھر اسے اغوا کرنے والے کو اس کے سامنے سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے بڑی ہی جذباتی لہجے میں عمرو بن عاص کو بتایا کہ گمشدہ پوتی کی ماں جوان اور خوبصورت تھی، اس کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ جب بابلیون میں مسلمان فاتحین کی حیثیت سے داخل ہوئے اور رومی فوج نکل رہی تھی تو 4 رومی فوجیوں نے اس کے گھر پر حلہ بول دیا۔ بوڑھے نے پوتی کو اندر کہیں چھپا دیا اور فوجیوں نے اس کی ماں کو پکڑ لیا۔ بچی کا باپ بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا
تو ان فوجیوں نے اسے تلواروں سے مار مار کر کاٹ پھینکا اور پھر اس بچی کی ماں کے ساتھ اجتماعی طور پر ایسا وحشیانہ سلوک کیا کہ وہ مر گئی۔ پھر ان فوجیوں نے گھر میں جو چیزیں رکھے تھے، سونے چاندی، اور ان میں تھوڑا سا کچھ رقم تھی، وہ لے گئے۔ یا قابل قدر سپہ سالار اس ضعیف العمر آدمی نے جذباتی سے لرزتے ہوئے آواز میں کہا، میں نے زمانے کے بہت نشت و فراز دیکھے ہیں۔ وہ دور بھی یاد ہے جب آتش پرستوں نے مصر کو فتح کر لیا تھا، پھر رومی آئے اور اب تم آئے ہو۔ نہ آتش پرستوں کے دلوں میں انسانیت کا درد تھا، نہ رومیوں میں۔ میں ان کے دور حکومت میں شکایت لے کر آتا تو مجھے محل کے در سے دھتکار یا دھکے دے کر رخصت کر دیا جاتا۔ تمہارے پاس بھی یہی توقع لے کر آیا تھا، لیکن تم نے مجھے فوراً اپنے پاس بلا لیا، تو میں تمہیں دیکھ کر ہی حیران رہ گیا ہوں کہ یہ تو انسان لگتا ہے لیکن ہے فرشتہ۔ پھر جس طرح تم توجہ اور ہمدردی سے میری شکایت سن رہے ہو، اس سے میں اور زیادہ حیران بھی ہو رہا ہوں اور پریشان بھی۔ میرے بزرگ، عمرو بن عاص نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، حیران بھی نہ ہو اور پریشان بھی نہ ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم صرف مطلب کی بات کرو اور مجھے یہ نہ بتاؤ کہ اچھا کون تھا اور برا کون ہے؟ کوئی ایسی بات کرو جس سے مجھے تمہاری بچی کا سراغ لگانے میں مدد ملے۔ بوڑھے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی پوتی کو کس نے اغوا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ اپنی پوتی کے لیے بہت ہی جذباتی تھا، اس کے آنسو بہے جا رہے تھے اور اس نے یہ سنانا شروع کر دیا کہ پوتی اس کے ساتھ کتنا پیار کرتی تھی۔ پوتی کہا کرتی تھی کہ جب تک دادا زندہ ہے وہ شادی نہیں کرے گی۔ دادا یہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ اس کی پوتی 15-16 سال کی ہو گئی ہے۔ وہ اسے 2 یا 3 سال کی بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلاتا اور دن بھر اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا اے سپہ سالار، بوڑھے نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اسے دیکھ لوں اور مجھے یقین آ جائے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا کہ اس بوڑھے کو عزت سے اپنے پاس بٹھائے اور پولیس کے بڑے افسر کو بلا لائے۔ پولیس کا بڑا افسر آیا تو عمرو بن عاص نے اسے بڑی سختی سے کہا کہ وہ اس بوڑھے کی پوتی کو تلاش کرے۔ پولیس کا یہ افسر قبطی عیسائی تھا اور یہ بوڑھا بھی قبطی عیسائی تھا۔ ایک بات سن لو جوزف، عمرو بن عاص نے پولیس کے اس حاکم سے کہا، معلوم نہیں ہرقل کے دور حکومت میں تم لوگ اس قسم کی شکایت پر کیا رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے ایک لڑکی کا لاپتہ ہو جانا کوئی معمولی واقعہ یا جرم نہیں۔ اگر ہم ایک شہری کی شکایت رفع نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنا فرض ادا نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے سپہ سالار، جوزف نے کہا، آپ سے پہلے ایسے کوئی شکایت اوپر تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کو کبھی کوئی شکایت ہوئی ہی نہیں۔ اصل میں کوئی جرأت نہیں کرتا تھا کہ ایسی شکایت لے کر کسی بڑے حاکم کے پاس چلا جائے، کیونکہ ہر کسی کو معلوم تھا کہ نہ صرف یہ کہ سنوائی نہیں ہوگی بلکہ بے عزتی کر کے بھگا دیں گے۔ اب ذہن میں رکھ لو کہ رومی حکمران چلے گئے ہیں اور یہاں اللہ کی حکمرانی ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، اب یہاں اللہ کا قانون چلتا ہے جس میں کسی کی حیثیت دیکھے بغیر انصاف ملتا ہے۔ میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ 1 دن میں بتایا جائے کہ کیا کوشش ہوئی ہو
اور لڑکی کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں۔ اس بوڑھے کو لے جاؤ اور دل جمع اور محنت سے سراغ رسانی کرو۔ جوزف نے سپہ سالار کو یقین دلایا کہ وہ کوتاہی نہیں کرے گا۔ پھر اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ چلی گئی ہو۔ عمرو بن عاص نے یہ رائے سن کر کہا کہ یہ معلوم کرنا اس کا کام ہے۔ وہ اپنے مخبروں سے اور ادھر ادھر سے پوچھ تاچھ کر کے معلوم کرے کہ لڑکی کس سے ملتی ملاتی ہوگی۔ ایسی ملاقاتیں چھپ نہیں سکتی محترم سپہ سالار، جوزف نے کہا۔ ایک امکان اور ہے، شاید اس طرف دھیان نہ دیتے، لیکن میں چونکہ سراغ رساں ہوں اس لیے ایسے واقعات کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا ہوں اور گہرائی میں بھی گیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر 3 سال بعد اسی عمر کی ایک لڑکی اغوا ہوتی ہے اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے پہلے جو لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں وہ بابلیون کی نہیں تھیں۔ کسی بھی شہر یا گاؤں سے ایک کمسن لڑکی اغوا ہوتی رہی ہے، اب بابلیون کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسا خیال آتا ہے کہ اس لڑکی کی گمشدگی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص اتنی لمبی بات سننے کے عادی نہیں تھے، 2 ٹوک بات کرتے اور 2 ٹوک بات سنتے تھے۔ انہوں نے جوزف سے کہا کہ وہ فوراً اصل بات پر آ جائے۔ معافی چاہتا ہوں سالار محترم، جوزف نے کہا۔ میں بات صرف اس لیے لمبی کر رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے۔ یہاں سے کچھ دور ایک قدیم عبادت گاہ ہے جس کا نام سرابیوم ہے۔ آپ نے شاید اس عبادت گاہ کے کھنڈرات دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ اندر بھی گئے ہوں۔ ان کھنڈرات میں سے ایک راستہ ایک اور طرف کھلتا ہے جس سے باہر کا کوئی آدمی واقف نہیں۔ غار جیسا ایک دہانہ ہے جس کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے۔ ہاں جوزف، میں ان کھنڈرات کے اندر گیا تھا، عمرو بن عاص نے کہا۔ وہ اندر تک نہیں گیا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک فرقے کی عبادت گاہ ہے اور اسے سرابیوم کہتے تھے۔ اب موقع نکال کر اس غار کے اندر بھی جاؤں گا جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ کبھی ایسی ضرورت نہ کرنا سپہ سالار، جوزف نے کہا۔ آپ چلے تو جائیں گے لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔ مجھے معلوم ہے اور شاہ ہرقل کو بھی معلوم تھا اور شاہ ہرقل کے بیٹے قسطنطین کو بھی معلوم تھا۔